بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 14، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے سے۔ اس سبق میں انشاءاللہ سورۃ العصر کی تلاوت، ترجمہ اور انشاءاللہ اس کی تشریح پیش کی جائے گی، اور گرامر میں ہم یضرب، یسمع، یعلم، یعمل اور ماذا کی پریکٹس کریں گے۔ نکات تعلیم یا شوق سے بھی چند چیزیں دیکھیں گے۔ 18 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 4445 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 14 کے ختم تک آپ 174 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 36,556 بار آئے ہیں۔ کل ہمیں 4,500 الفاظ سیکھنے ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے ہم نے صفر سے شروع کیا تھا، 5,000، 10,000، 20,000، 30,000، اور آج ہم انشاءاللہ 36,556 الفاظ تک پہنچ جائیں گے الحمدللہ۔ ہوم ورک کو سب سے پہلے دیکھ لیجئے۔ 2 ہوم ورک ہوا کرتے ہیں آپ کے، 5 منٹ آپ نے قرآن سے پڑھنا ہوتا ہے اور 5 منٹ زبانی پڑھنا ہوتا ہے۔ 2 پڑھنے کے کتاب جو کہ گروپ میں آپ کو شیئر کی گئی تھی، کتاب سے پڑھنے کے، اور دوسری ایک شیٹ ہے جو الفاظ معنی کی شیٹ ہے، اس کو ہمیشہ پرنٹ کر کے اپنے جیب میں رکھ لیجئے اور جہاں کہیں بھی جائیں اس کو ساتھ لے جائیں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ اور پھر سننے کا ہوم ورک ہے، یہی کلاس کی ریکارڈنگ آپ کو ملتی ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ آپ منتخب ہیں، یہ یاد رکھیے، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجئے۔ ربی زدنی علما پڑھتے رہیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ سورۃ العصر ایک مختصر لیکن جامع سورت ہے۔ اس میں انسان کو خسارے سے بچنے، یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیہ کے لیے ہیں، یعنی عقیدہ اور اعمال صالحہ، اور ان کی بقیہ 2 معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہیں، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ یہ سورہ ایک مختصر لیکن جامع سورت ہے۔ اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا، یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ 4 خصوصیات، ان میں سے 2 کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے اور 2 کا تعلق معاشرے کی اصلاح سے۔ جن 2 کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے، ذات کی بہتری سے اور نفس کے تزکیہ سے ہے، وہ پہلی خصوصیت عقیدے کی اور دوسری خصوصیت اعمال صالحہ ہے، اور ان میں کی بقیہ 2 جو ہیں وہ معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہیں، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور دوسری ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ تو 4 خصوصیات کا بیان ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ واو کا مطلب ہوتا ہے قسم ہے، یا پھر اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے اور۔ زیادہ تر اس کا مطلب لیا جاتا ہے اور، لیکن بعض جگہ پہ یہ قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے والعصر، واو قسم ہے، العصر زمانے کی۔ کئی صورتیں قسم سے شروع ہوتی ہیں، جیسے والفجر، واللیل، والنجم، والسماء، جیسے والسماء والطارق۔ تو بہت ساری صورتیں ہیں جو کہ واو سے شروع ہوتی ہیں، یعنی قسم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ عصر کا مطلب ہے زمانہ۔ اردو کی مثال دیکھیں تو ہم کہتے ہیں عصر حاضر،
असर हाजिर से हम वाकिफ हैं कि गुजरता आज कल का दौर, आज कल का जमाना। असर का लफ्ज सिर्फ एक मरतबा कुरान पाक में आया है, जो कि इसी सूरह मुबारका में आया हुआ है। आइए मुताला के बाद दुआ, एहतसाब, प्लान क्या हो हमारा, तबलीग कैसे करें इस वल असर की तसव्वुर और एहसास के साथ इसको जरा देखिए। जमाने की कसम इसलिए खाई गई है कि आगे जो बात बयान की जा रही है इस बात पर जमाना गवाह है, यानी तारीख गवाह है। सबसे सच्ची तारीख और अहम तारीख कुरान है। कोई और तारीख कुरान से सच्ची नहीं हो सकती और कोई और तारीख कुरान से अहम नहीं हो सकती, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुख्तलिफ कौमों की तारीख बयान की गई है। ये कुरान है जिसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुख्तलिफ कौमों की तारीख आपके सामने बयान की गई है। आगे फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है। इन्ना, बेशक, इन्ना का एंकर है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अगर इन्ना का मायना आप भूल जाएं तो याद करें इन्नल्लाह मअस-साबिरीन का क्या मतलब है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो इन्ना का मतलब हुआ बेशक, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो इन्ना का मतलब हुआ बेशक, इन्ना का मतलब हुआ बेशक। इन्ना 1534 बार कुरान पाक में आया है, जिसका मतलब है बेशक, इन्ना बेशक। और इन का लफ्ज कुरान पाक में 691 बार आया है और इसका मतलब होता है अगर। इन्ना बेशक, इन अगर। इंसान 65 बार कुरान पाक में आया है और इंसान का मतलब होता है आदमी या इंसान भी हम कहते हैं उर्दू में। और इसका मादा है अलिफ नून सी, सीन रूट वर्ड, या मादा है अलिफ नून और सीन, इंसान। अल इंसान वो खास इंसान, यानी कि बनी नोए इंसान, इंसान की पूरी नस्ल इससे मुराद है। लफी, ला का मतलब होता है अलबत्ता और फी का मतलब है में। लफी अलबत्ता में है। खुस्र खसारा, घाटा, नुकसान। खुस्र का लफ्ज 3 बार कुरान पाक में आया है, 2 बार कुरान पाक में आया है और इसका जो रूट वर्ड है वो है हा, सीन और रा, खसारा। तो खुस्र खसारा यानी घाटा या नुकसान। मुताला के बाद देखते हैं जी दुआ क्या हो, एहतसाब क्या हो, हमारा प्लान कैसे करें, तबलीग कैसे करें और तसव्वुर और एहसास के साथ कैसे करें। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, 4 बार ताकीद की गई है, ये बात जान लीजिएगा। सबसे पहले तो कसम उठाई गई है, फिर बेशक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इन्ना, फिर अलबत्ता का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ला, और ये बयान की अक्सरियत खसारे में है। चौथी बार ये ताकीद है, यानी 4 बार ताकीद करके ये बताया जा रहा है कि अक्सरियत, इंसानों की अक्सरियत खसारे में है, घाटे में है, नुकसान उठाएगी। तो देखिए जी, ये सूरत मुझ जैसे इंसान को झुझोड़ देने के लिए काफी है। अगर हम इसको समझें, इस 4 बार की ताकीद को आप समझ लें कि पूरी इंसानियत के बारे में कहा जा रहा है कि वो घाटे में है। इंसानियत की कसीर तादाद, इन्नल इंसाना, यानी पूरी इंसानियत, नस्ल इंसानी जो है घाटे में है। ताकीद पर ताकीद सुनने के बाद मुझे अपनी बेदारी में इजाफा करना चाहिए। देखिए जी, ये ताकीद, एक ताकीद, दूसरी ताकीद, तीसरी ताकीद और 4 बार ताकीद किया जा रहा है सूरह मुबारका में। जैसा कि ये आप देख रहे हैं एरो के निशान से। पहली ताकीद वाव के कलमे से, कसम उठाई है अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला कसम उठा रहा है यहाँ पे। दूसरी ताकीद इन्ना बेशक,
لگا کر کی گئی. تیسری تاکید لا، لفی، لا کا جو اضافہ کر کے یعنی البتہ کا لفظ استعمال کر کے. اور چوتھی تاکید یہ بیان کی اکثریت خسارے میں ہے. یہ 4 تاکیدیں کر کے اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ انسانیت خسارے میں ہے. تو یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی. تاکید پر تاکید سننے کے بعد مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرنا چاہیے، فوری دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے خسارے سے بچا. اور وہ کیا تدبیر ہے، کیا تدبیر ہے جس سے میں خسارے سے بچ جاؤں. وہ مجھے تدبیر سکھا دے یا اللہ کہ میں خسارے سے بچ جاؤں. دور جانے کی ضرورت نہیں، فوراً ہی اللہ تعالیٰ آگے تدبیر بتائیں گے انشاءاللہ. قرآن میں دی گئی تاریخ سچی ہے اور سب سے عام تاریخ ہے. اس میں اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بتایا کہ جس قوم نے اللہ کو اور رسولوں کو نہیں مانا وہ برباد ہو گئے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد رہیں گے. انسان نقصان میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جو نقصان تک پہنچاتی ہیں ہمیں، جو نقصان تک ہمیں لے جاتی ہیں. باری آتی ہے علم کی. 2 آیات ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر. میں چاہوں گا کہ ہمارے والنٹیئر سامنے آئیں اور اس کی تشریح جو کہ ہم نے بیان کی ہے اس کو بیان کریں. آئیے جناب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. افضال بھائی جناب آپ کا وعلیکم موقع ہے. السلام. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ذرا تشریح بیان کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. یہاں اللہ تعالیٰ نے قسم ہے زمانے کی قسم کھائی ہے اور کوئی شبہ نہیں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے. اب غور کریں اس چیز پر کہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ ہماری عمر جب عمر ہماری 1 سال گزرتا ہے تو عمر کم ہوتی آ رہی ہے. ہماری جو عمر ٹوٹل عمر ہوتی ہے وہ دیکھا جائے تو کم ہو رہی ہے. ایک مثال تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ ہم گھٹ رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہم ایسے مبتلا ہیں بیوقوفی میں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سالگرہ مناتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جی ہم عمر بڑھ رہی ہے یا خوش ہو رہے ہیں، سالگرہ منائی جا رہی ہے، جبکہ عمر کم ہو رہی ہے. اس پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارا یہ عمر کم ہو گئی ہے، اس میں جو گناہ ہو گئے ہیں ان کو معاف کر دے، آئندہ نہ ہوں. ایک تجدید کرنی چاہیے. اس کے بعد اس کے اندر جو ہے زمانے کی قسم کھائی ہے. اس میں یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے قسم ایسے نہیں کھائی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بات پر قسم کھاتے ہیں تو اس کے کچھ مطلب ہوتا ہے کہ یعنی پوری کائنات کے اندر کچھ لوگ ہیں ان الانسان لفی خسر. اس میں 4 چیزیں ہیں، یہ کہ واو اور بے شک اور یہ لفی خسر خسارہ. اور اس میں قسم ہے 4 بار تاکید آئی. دیکھیے قسم، بے شک، البتہ اور یہ بیان کے اکثر خسارے میں ہے. تو اس میں آپ غور کریں تو اس میں بات غلط نہیں ہے یہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھی. اس کے بعد جب یہ ہمیں آیت پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ مجھے ایسا انسان ہمارے جگہ جگہ ہم سو رہے ہیں، بیداری میں ہیں، ہم لوگ قسم میں مبتلا ہیں، دھوکے میں، دنیا کی خوشنمائی میں. ہم سمجھتے ہیں بس ہمارا کام یہی ہے کہ پیدا ہو گئے، شادی کر لی اور نوکری کر لی اور بچوں کو پال لیا، یا جو ہوتا ہے سب کو معلوم ہے، سب کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب جب یہ چیز آ گئی تو اب یہ ہے کہ تاکید پر تاکید سننے کے بعد بھی مجھے ہم سوتے رہتے ہیں، بے اثر نہیں ہوتا. ہم حالانکہ مطلب بھی جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہم بے حس ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے خسارے سے بچا. جب اللہ کہہ رہا ہے تو بات اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ بات غلط ہے، بات صحیح ہے کہ ہوگا. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس خسارے سے بچا. جزاک اللہ خیر جناب افضال بھائی، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر کا کیا مطلب ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. قرآن زندگی میں آپ کیسے لائیں اس کو؟ والعصر ان الانسان لفی خسر کو اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے؟ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے؟ عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال آپ کو یاد ہے، اب چند ہی سبق پہلے ہم نے بیان کی تھی مثال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہوں گے
وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. جی ان میں کیسے بھی تھی. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا جی اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں. یعنی کہ سب سے پہلے سٹیپ لیا انہوں نے. اور اس کے بعد ایک اور صحابی اٹھے, انہوں نے کہا جی میرے لیے بھی دعا کریں. آپ نے کہا جی عکاشہ تم پہ نمبر لے گئے. اب انہوں نے دعا کرا لی ہے, اب سارے کے لیے بات کی وہ الگ بات ہے. ان میں سے مجلس میں سے کوئی ایک ہی ہوگا نا, تو وہ ہمیں پہل کرنی چاہیے. جب بھی اللہ کا کلام سنیں تو اگر ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے تو پہل کر کے اس پہ عمل کرنا ہے اور پھر اس کی تبلیغ دوسروں تک بھی کرنی ہے. مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے جو چاروں کام انشاءاللہ آئیں گے جو کہ خسارے سے بچنے کے لیے کام آ رہے ہیں. احتساب ہو گزرے ہوئے زمانے کا اور پلان بنے مستقبل کا. گزرے ہوئے زمانے میں ہم نے ان چاروں کاموں کو کس طرح نیست و نابود کر کے دکھایا ہے, وہ جو احتساب کریں اس پہ کہ کیسے ہم ان چاروں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں جو ہمارے خسارے سے بچنے کے کام تھے. اور پلان کریں کہ آئندہ کی زندگی میں 2 میرے ذاتی کام ہیں اس میں اور 2 میرے جو ہے معاشرے کی اصلاح کے کام ہیں, وہ چاروں کے چاروں کام میں کروں گا انشاءاللہ اپنے مستقبل. یہ پلان بنائیے اپنی زندگی میں, جو بھی زندگی باقی ہے, جو سانسیں باقی ہیں اس میں وہ چاروں کام کروں گا. جو 2 کا میری اپنی ذات سے تعلق ہے اور 2 کا میرے معاشرے کی اصلاح سے تعلق ہے, وہ چاروں کام میں کروں گا انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں وہ 4 کام کیا ہیں جی. فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. اللہ سوائے, اللہ مطلب ہوتا ہے سوائے, اور یہ کلمہ آیا ہے قرآن پاک میں 664 بار, 664 ٹائمز آیا ہے جی قرآن پاک میں اللہ کا لفظ. تو اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے, اس کے علاوہ, سوائے یا اس کے علاوہ. ٹھیک ہے جی, یاد رکھیے اس کو. اور اللہ کی مثال کیا ہوگی؟ دیکھیے جی, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو یہ اس کا اینکر ہے اللہ کا. اگر آپ اللہ کا معنی بھول جائیں تو یاد رکھیے لا الہ الا اللہ, اس میں اللہ کا کیا مطلب ہے, تو آپ کو یہ یاد آ جائے گا کہ ہم اینکرز کو استعمال کرتے ہوئے لفظوں کو اس کے معنی یاد کرتے ہیں. الذین, ان کے جو, الذین یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, ان کے جو, سوائے ان کے جو, آمنو ایمان لائے, ایمان لائے, آمنو, آمنا الف میم نون جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے, اور آمنو ایمان لائے کہاں پہ ہوگی جی ٹی پی آئی, یہاں پہ دائیں طرف 4 انگلیوں سے اشارہ ہوگا, ایمان لائے آمنو. اور آمنو کا یہ آمنو کا صیغہ جو ہے 258 بار قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی آمنو کا لفظ ایمان لائے 258 بار, 258 ٹائم. آمنو کا کیا مطلب ہوگا جی؟ ایمان لائے. گویا کہ آپ نے 258 الفاظ سیکھ لیے. دیکھیں ایمان اردو میں بھی ہم کہتے ہیں, مومن بھی ہم جانتے ہیں کون ہوتا ہے, ایمان بھی ہم جانتے ہیں اردو. وَعَمِلُوا, اور عمل کیے, واو کا مطلب یہاں اور ہے, عملو ان سب نے عمل کیے. کیا ٹی پی آئی ہوگی؟ دائیں طرف 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے, ان سب نے عمل کیا. عملو, عین میم لام جو ہے عملہ, اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے. الصالحات, نیک. اللہ تعالیٰ کون سا عمل قبول کرتا ہے؟ نیک یا برا؟ نیک عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے, الصالحات نیک عمل. تو بتایا جا رہا ہے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. 1 سیکنڈ جی مجھے دیجئے گا ذرا. جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کون سا عمل قبول کرتا ہے, نیک یا برا؟ نیک عمل قبول کرتا ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, سوائے ان کے جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور انہوں نے نیک عمل کیے. اسی لیے صالحات کا مطلب نیک ہے. یہاں صالح واحد ہوتا ہے اور صالحون, صالحین اس کی جمع ہوتا ہے. شروع میں ہی ہم پڑھ کے آئے ہیں, یہ صالح واحد ہے اور صالحون
اور صالحین اس کی جمع ہے. صالح، صالحون، صالحین. صالحہ اگر ہوگا نیک عورت کے بارے میں اگر بات کریں تو صالحات اس کی جمع ہوگا. اور یہاں پہ اگر دیکھیں واو نون آخر میں آ رہا ہے، یا نون آخر میں آ رہا ہے، الف تے آخر میں آ رہا ہے، تو دیکھیں کیا ہے، یہ اسم کی نشانیوں میں سے یہ سارے اسماء ہیں اور جمع کے یہ سیغے ہیں آپ کے پاس. ساری شرائط پوری ہوئی جمع کی. جی تو اے اللہ، دیکھیے جی اب ہماری دعا کیا ہونی چاہیے اس آیت کے نتیجے میں. اے اللہ ہمیں پکا ایمان نصیب فرما، سب سے پہلی دعا. پھر یہ کہ ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر کتنا ہے، یہ اپنا حساب کریں کہ کتنا ہے ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر کتنا ایمان ہم رکھتے ہیں. اور پھر پلان بنائیں، ایمان کی مضبوطی کا پلان بنائیں، قرآن و سنت کا مطالعہ، نیک لوگوں کا ساتھ وغیرہ جو ہے اس کا پلان بنانا ہے کہ قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کیا جائے. اس کا پلان ہوگا تو انشاءاللہ ہم جو ہے ان چاروں صفات کو اپنے اندر شامل کر لیں گے اور پھر اسی کی پھر آگے تبلیغ کرنی ہے ہم نے. دیکھیے جی احتساب کرتے ہوئے یہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. اور دوسری بات جو عمل الصالحات کی جو بات آ رہی ہے اس کا کیسے کرنا ہے، سب سے پہلے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب فرما، نیک اعمال کرنا نصیب فرما یا اللہ، یہ دعا کریں پہلے. پھر جو ہے نیک اعمال اختیار جو کرنے ہیں اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کا پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور مختلف جو ہے چیزیں اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، ان سب کو ہم نے نیک اعمال کو اختیار کرنا ہے. اور پھر پلان کیا کرنا ہے، ہر عمل میں کچھ پلان بنائیے. کوئی بھی عمل ہے، نماز کے لیے پوری پلاننگ کریں. اچھا جی میری فجر کی نماز کہاں ہوگی، ٹھیک ہے جی زور میں نے کہاں پڑھنی ہے، عصر کہاں پڑھنی ہے، مغرب کہاں پڑھنی ہے، عشاء کہاں پڑھنی ہے، باقی نمازیں جو فرائض کے علاوہ جو نمازیں ان کا اہتمام کیا جائے، تہجد کا اہتمام کیا جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اشراق کی نماز اس کا اہتمام کیا جائے. کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے جو شخص بیٹھا رہتا ہے مصلی پہ اور سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد 2 رکعت پڑھ جاتا ہے، اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح اللہ کی خاطر ایک روزہ اگر آپ رکھیں گے، رمضان سے ہٹ کے روزہ، رمضان کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ خود دے گا، لیکن رمضان سے ہٹ کے ایک روزہ رکھا تو جنت سے 70 سال کی مسافت پہ آپ جو ہے دور ہو جائیں گے. 70 سال کی مسافت جو ہے، اتنے مسافت کے آپ جہنم کی آگ سے آپ دور ہو جائیں گے، دھواں تک نہیں لگے گا آپ کو آگ کا. اور پھر اسی طرح زکوٰۃ کا پلان کریں. رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ تر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو اپنی زکوٰۃ جو ہے باقاعدہ جو اس کی پوری ایکسل شیٹ بنا کے اس کو جو ہے 75,000 سے زیادہ روپے آپ کے پاس ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہے جی، اور یہ منیمم لمٹ ہے. اور پھر سونے کی اگر وہ ساری چیزیں ملا کے وہ پھر تھوڑی بڑی رقم بن جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پلان کریں، اسی طرح حج کا پلان کریں، قرآن پڑھنے کا پلان کریں کہ کس طرح میں جو ہے قرآن کو پڑھوں گا، قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا میرا. ٹھیک ہے، صبح کے وقت پڑھنا ہے. اچھا پھر جو ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز سے پہلے دو صفحے پڑھ لیے، نماز کے بعد 2 صفحے پڑھ لیے، پورے رمضان میں ان کا قرآن جو اس طرح ختم ہو جاتا ہے. ہر نماز 2 صفحے آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں. اور پھر باقی جو ہے ذکر اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے. اور اگر نہیں کر رہے تو اس کا پلان بنانا ہے، ہر عمل کا ہم نے اس طرح پلان بنانا ہے. تو اس طرح یہ آیت پھر ہماری زندگی میں آئے گی اور ان آیات کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، ورنہ کامیابی نہیں ہے. سیدھی بات ہے، کامیابی نہیں نصیب ہوگی اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نہیں لے کے آئے. خواہ مخواہ ہم بیٹھیں گے، ٹھیک ہے جی ہماری سفارش ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ صرف جو اٹکل پچو کی باتیں ہیں. جب تک آپ پوری پلاننگ کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر نہیں کریں گے کامیابی نصیب ہونے والی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے پلان کر لیں. اب جو بھی سانسیں زندگی کی باقی ہیں ان کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک عمل کا پلان بنائیے. تو چنانچہ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
نقصان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے. یاد رکھیے نقصان میں نہیں ہے وہ لوگ نقصان والوں میں شامل نہیں ہوں گے، جو کہ پوری انسانیت کے بارے میں کہا گیا کہ پوری انسانیت جو نقصان میں ہے، لیکن یہ لوگ نقصان میں نہیں ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، نیک کام کریں گے. تو باری آتی ہے جی ہمارے والنٹیئرز کی. ہمارے والنٹیئرز میں حضرت نبی بھائی بھی شامل ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ. ان کو دعوت دوں گا میں کہ وہ ذرا بیان کریں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہ. اعوذ باللہ من الشیطان. جی میرے فاروق صاحب موجود ہیں، وہ سن رہے ہیں نہیں، ذرا پوچھ لیں ان سے. جی وہ سن رہے تھے، جی سن رہے تھے، لیکن ان کی آواز کا تھوڑا مسئلہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے الذین ان لوگوں کے، ان کے جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک. یعنی پچھلے جو ہم دو گزر چکا ہے کہ انسان لفی خسر، تو انسان خسارے میں ہے. لیکن یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جس میں کچھ خصوصیات، کچھ شرائط پائی جاتی ہے. یعنی آمنو سے کیا مراد ہے؟ آمنو سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی قرآن میں کوئی ایک چیز نہیں ایمان، لیکن اس میرے خیال سے یہ 5 چیزیں ہیں جس پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے. یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ ایمان باللہ ہے، ایمان بالملائکہ ہے، کتاب ہے، کتابوں پر ایمان لانا، اور ایمان بالرسل ہے، اور ایمان بالآخرہ. یہ 5 چیزیں مل کے ایمان کا تقاضا کرتی ہے، یہ اس سے ایمان بن جاتا. تو اگر یہ لوگ، یہ کامیابی کی شرط جو ہے، شرائط اس میں سے یہ ہے کہ 2 ہے، کہ ایک ایمان لانا اور عمل صالح کرنا. تو عمل صالح میں کیا چیز ہے؟ کیونکہ ہمیں اگر دیکھ لے تو سورہ کہف میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. یعنی وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کر لے. تو نیک عمل ہم جانتے ہیں وہ تمام کام جو اسلام نے ہمیں اجازت دی، وہ کام، غلط کام جو ہم اسلام منع کرتا ہے اس سے. تو وہ لوگ جو ہے وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے. یہ شرط ہے کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے. یہ 2 چیزیں، ایمان لانا اور عمل صالح، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو قرآن پر ہمارا ایمان صرف زبانی کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل سے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیزوں سے ہمیں منع کر لے اور جس چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو ہم کر لے، جو صالحات ہیں. یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا. آج تو ویسی رمضان ہے، اس میں تو ماشاءاللہ اذکار، ذکر بہت لوگ کرتے ہیں. بلائی کا حکم دینا اور غلط چیزوں سے، غلط کاموں سے روکنا، یہ عمل صالح ہے. تو اگر ہم یہ کریں، کم سے کم 2 آگے بھی آ رہے ہیں، تو یہ 2 ہم اگر کر لیں تو کامیابی ہے. یعنی انسان بے شک خسارے میں ہے، لیکن اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ اگر یہ کام آپ کریں تو خسارے میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ جب ہم بحیثیت مسلمان یہ کام کریں، آمنو ایمان بھی لائے، عامل صالحات بھی کر لیں، تو انشاءاللہ ہم فلاح پائیں گے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، حق کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی. تواصو، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، 5 بار قرآن پاک میں آیا ہے. تواصو، ایک دوسرے کو وصیت کرنا. ٹھیک ہے جی، نصیحت کرنا بھی کہتے ہیں، وصیت کرنا بھی کہتے ہیں. جیسے دراسا کا مطلب ہوتا ہے پڑھا. ٹھیک ہے، اس نے پڑھا، دراسا اس نے پڑھا. اور اگر کہیں دراسا اس نے پڑھایا. ٹھیک ہے، دراسا کا مطلب ہے اس نے پڑھا، دراسا اس نے پڑھایا. اور اس کے بعد تدارسا اگر کہیں تو ایک دوسرے کو پڑھایا. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ہم دراسا کر رہے ہیں یا دراسا کر رہے ہیں یا تدارسا؟ ہم تدارسا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو آپس میں پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک دوسرے کو. پہلے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر ہمارے ساتھی جو والنٹیئر آگے بڑھ کے ہمیں پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو رہا ہے تدارسا، ایک دوسرے کو پڑھا. اسی طرح تواسو، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا.
ایک بندے کا نہیں ہوگا کہ ایک بندہ بس مولوی بن گیا وہ نصیحت کرے گا سب کو، نہیں، ہر ایک نے ایک دوسرے کو نصیحت کرنی، ہر ایک نے نصیحت کا. اور الحمدللہ ہماری امت مسلمہ ایسی ہے کہ یعنی کچھ بھی ہو وہ ایک دوسرے کو نصیحت ضرور کرتے ہیں. الحمدللہ اچھی ہے یہ جو صفت ہمارے اندر. پھر ہے جی تدارسو، ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. اسی طرح تواصو، کہ یہاں سے کلمہ نکلا کہ ان سب نے ایک دوسرے کو نصیحت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی، وصیت. واو سوات یا اس کا جو ہے روٹ ورڈ. اچھا، بالحق کی، حق کی، ہا قاف کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. اور حق، حق کہتے ہیں جی سچ کو، حق سچ. حق کا لفظ قرآن پاک میں 247 بار آیا. حق کہاں ہے؟ قرآن و سنت میں. دیکھیں جی حق کہاں ہے. سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کدھر سے حق ڈھونڈیں ہم، کون سی کتابیں اٹھائیں پڑھیں اور حق ملے گا؟ قرآن اور سنت میں حق ملے گا. قرآن سے جتنا رشتہ دور ہوگا، جتنے لیول سے آپ کسی اور سے بات سنیں گے، قرآن سے ڈائریکٹ آپ کی تعلیم نہیں ہوگی، سنت سے ڈائریکٹ تعلیم نہیں ہوگی، کسی سے دوسرے سے سنی سنائی بات پہ یقین کریں گے، اتنا ہی آپ قرآن سے دور ہوتے چلے جائیں. تو اس لیے جو ڈائریکٹ ایجوکیشن آپ نے قرآن سے اور سنت سے اخذ کرنی ہے، یہی حق ہے. کسی اور بندے پہ آپ اکتفا نہیں کر سکتے، وہ بندہ حق ہے. ٹھیک ہے، کوئی انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو ہے کسی پہ بھی آپ یقین سے نہیں کر سکتے کہ وہ حق ہے. صرف اور صرف جو ہے قرآن و سنت جو ہے یہ حق ہے. وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی. جیسے ابھی ہم نے بات کی تدارسو، ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. اسی طرح وتواصوا، ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. اس لفظ کو ہم کہاں سے لے کے آئے تھے؟ دیکھیے جی، دوبارہ دیکھ لیجیے. دراسا، اس نے پڑھایا، ٹھیک ہے، پڑھایا. دراسا پڑھایا، اس نے پڑھا دراسا، ٹھیک ہے، اور دراسا پڑھایا. اور تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا. جب تا کا اضافہ ہوتا ہے نا تو اس میں جو ہے ایک دوسرے کا میں نے آتے ہیں، آپس میں مل جل کے کرنے، کام کرنے کے میں نے آتے ہیں. تو یہاں پہ دوبارہ پھر آ رہا ہے وتواصوا بالصبر، صبر کی. ٹھیک ہے جی. بی بازر بی کا مطلب ہوتا ہے کی، اور الصبر یعنی صبر. الصبر کا لفظ جو ہے 15 بار قرآن پاک میں آیا ہے. سواد با را جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے. صبر، ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا، صبر کا یہ مطلب ہے. صبر کہتے ہیں برداشت کرنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. دیکھیے جی، صبر کہتے ہیں برداشت کرنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ ہے صبر. اس کی مثالیں کیسے ہیں؟ مثلا نیکی پہ صبر کرنا، نیکی کریں اس پہ مستقل مزاج ہو جائیں، یہ بھی ایک صبر ہے. ٹھیک ہے. پھر گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. گناہوں سے بچنے پر کتنی بار بچیں گے؟ ایک بار، 2 بار، زندگی بھر بچنا ہے گناہوں سے. کتنا بڑا صبر چاہیے اس کے لیے. اور پھر مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. زندگی میں کبھی ایک مشکل آتی ہے، 2 آتی ہیں، 10 آتی ہیں، 50 آتی ہیں، ہزاروں مشکلات آتی ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کی زندگی میں تو لاکھوں مشکلات آتی ہیں. تو ان سب پہ صبر کرنا جو ہے یہ ہے صبر. آئیے دیکھتے ہیں جی اس کو ہم کیسے اپنی زندگی میں لاتے ہیں. دعا کر کے، احتساب پلان کر کے کیسے اس کو زندگی میں لائیں. تو سب سے پہلے تو دعا ہو، اے اللہ مجھے حق پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اب بات ہو رہی ہے معاشرے کی اصلاح. پہلی 2 چیزیں اپنی ذات کے بارے میں تھی، اب جو ہے دوسری 2 چیزیں جو ہے معاشرے کی اصلاح کے بارے میں ہیں. سب سے پہلے آپ دعا کریں گے، اے اللہ مجھے حق بات پہنچانے کی توفیق عطا فرما اس آیت کی روشنی میں. اور پھر احتساب کریں گے اپنا، قرآن و حدیث اور سیرت کا مسلسل علم حاصل کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں علماء سے سیکھتا ہوں یا نہیں سیکھتا، صحیح طریقے کے بارے میں علم حاصل کر رہا ہوں کہ نہیں حاصل کر رہا، کیا صحیح طریقہ ہے. ٹھیک ہے. علماء کے سے سیکھا ہے میں نے یا نہیں سیکھا ہے، قرآن اور حدیث اور سیرت کا مسلسل علم حاصل کیا ہے کہ نہیں کیا میں نے. تو یہ اپنا احتساب کرنا ہے. نہیں کیا تو پھر پلان کریں گے، علم حاصل کرنے کا پلان کریں گے، دعوت کی ٹریننگ لیں گے، کس ماحول میں مجھے رہنا ہے اس کی ٹریننگ ہوگی، اور کیسے جو ہے کام کرنا ہے سارا یہ سب کچھ پھر سیکھنے کا پلان کرنا ہوگا. دعوت بھی،
ٹریننگ لیے بغیر آپ دعوت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, دوسرے کو برگلا دیں گے آپ. اگر آپ بغیر ٹریننگ کے اگر آپ دعوت دینا شروع کر دیں گے, جو کچھ آتا ہے دوسروں کو بیان کرنا شروع کر دیں گے, تو دوسرے آپ سے متنفر ہو جائیں گے. ہر بار موقع نہیں ہوتا یہ دعوت کا, کہیں جی ہر بار آپ دعوت کی بات چھیڑ دیں. وہ دعوت جو ہے دی جاتی ہے مناسب اوقات کو دیکھ کے. علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ کس وقت دعوت دینی, کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کب زمین نرم ہے, کس وقت آپ نے دعوت دینی. ہر وقت بیٹھ جائیں دعوت کوئی لے کے تو پھر جو ہے آپ کو دوسرے کو زیادہ متنفر کر دیں گے. اس لیے دعوت کی پراپر پلاننگ اور ٹریننگ ہونی چاہیے. اس لیے دعوت کا بھی پلان کرنا ہے, علم حاصل کرنے کا پلان کرنا ہے, کس ماحول میں مجھے رہنا ہے اس کا پلان کرنا ہے, اور کیسے رہنا ہے اس کا بھی پلان کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, احتساب بھی کریں گے, پلان بھی کریں گے, اور پہلے سب سے پہلے دعا کریں گے, اور پھر یہ تبلیغ ہی کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے تو اسی کی پہلے ٹریننگ کر کے پھر تبلیغ کریں گے. آپ نقصان سے بچانے والی چیزوں میں ایمان اور عمل صالح, اچھا کام جو ہے, عمل صالح یعنی اچھا کام کے علاوہ دو اور کام بھی ہیں. جیسے پہلے تو ہم نے سیر اصل گفتگو کی ہے ان دو چیزوں پہ. اب دوسری دو چیزیں, دوسروں کو سچی یعنی حق بات بتانا اور اس کی تبلیغ کرنا. پھر دوسری چیز کیا ہے, دوسروں کو دین پر عمل کرنے پر مصیبت اور پریشانی کے وقت یا عام مصیبت کے وقت صبر کی نصیحت کرنا. آپس میں ایک دوسرے کو کریں گے یہ نصیحت. ٹھیک ہے, اس لیے تواصو کے لفظ آئے ہیں, تواسی بالحق, تواسی بالصبر. یہ ٹرمنالوجی جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, تواسی بالحق اور تواسی بالصبر, یہ دو ٹرمنالوجی اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یعنی دوسروں کو سچی یعنی حق بات بتانا اور اس کی تبلیغ کرنا, اور دوسروں کو دین پر عمل کرنے پر مصیبت اور پریشانی کے وقت یا عام مصیبت کے وقت صبر کی نصیحت کرنا. یہ دو باتیں بھی شامل ہیں. دوسروں کو سچی بات بتاتے ہیں تو ہمارے پاس حق بات بتانے کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہونا چاہیے. کیا آپ کے پاس منصوبہ ہے؟ کیا آپ کے پاس پلان ہے؟ آپ کے استاد, والدین, دوستوں کے ساتھ مل کر منصوبہ بنائیے اور اس پر عمل کیجیے. الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس پورا منصوبہ ہے, منصوبہ عمل ہے, پورے سال کا پلان ہے, 5 سالوں کا پلان موجود ہے ہمارے پاس الحمدللہ, اور اس کی باقاعدہ تفہیم کی جاتی ہے. تفہیم بھی ایک ایک ہمارے رکن کو کرائی جاتی ہے الحمدللہ. تو یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورا پلان ملے گا. ہر سطح کا, ہر لیول کا پلان آپ کے پاس موجود ہوگا. یہاں واحد نہیں جمع کے صیغے ہیں. قرآن میں ہر جگہ ایمان والوں کو ٹیم کے طور پر خطاب کیا گیا ہے. بڑا کام ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنے سے ہوتا ہے. تو کیا آپ بھی مل کر کرتے ہیں؟ یہ بھی کوشچن کیجیے اپنے سے. کیا آپ یہ بڑا کام جو کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا کام ہے, دین کی تبلیغ کا کام چھوٹا کام نہ سمجھے اس کو. تو اس میں جو ہے ہمیشہ جو ہے قرآن نے کیا کیا ہے, جمع کے صیغے استعمال کیے ہیں. الحمدللہ ہم چند کلاسیں کر چکے ہیں, ہمیں آئیڈیا ہو گیا ہے کہ جمع کا لفظ تواصوا بالصبر, تواصوا بالحق, واو الف آ رہا ہے, جمع کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, اور حق بات بتانے اور سیکھنے کے لیے ایک اچھے ساتھی کو چن لیجئے جو آپ کے ساتھ رہے, سبق یاد دلائے اور آپ کی ہمیشہ ہمت افزائی کرتا رہے. کم از کم 2 کی ٹیم, 3 کی ٹیم, 4 5 کی ٹیم. ہمارے حلقوں میں 3 بھی لوگ ہوتے ہیں, کبھی 4 ہوتے ہیں, کبھی 5 ہوتے ہیں. وہ پورا سال مل کے کام کرتے ہیں. تو اس طرح آپ بھی جو ہے کسی حلقے میں شامل ہو کے اس میں پھر اپنا کام کیجیے. نیکی پر, مشکلات پر صبر کیجیے, اور گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی صبر کیجیے, اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی بات بتاتے رہیے. نیکی پر, مشکلات پر صبر کیجیے. نیکی پر کیوں صبر, کس طرح صبر جی؟ نیکی کرتے رہنا ہے وہ صبر ہے. نیکی پر قائم اور دائم رہنا صبر ہے. مشکلات پر صبر یعنی مشکلات اگر ہوں تو اس پہ صبر کرنا ہے, اس پہ جو ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے. اور پھر گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی صبر کیجیے, اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی بات بتاتے رہیے. ایک دوسرے کو, تواسی کا بات آئی, تواصو بالصبر یعنی ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنی ہے, تلقین کرنی ہے. دیکھیے جی, سب سے بڑی بات یہاں جو ہوئی ہے, واو کا کلمہ استعمال ہوا ہے. واو کا لفظ آیا ہے, او کا لفظ نہیں آیا. او کا مطلب ہوتا ہے یا, اور واو کا مطلب ہوتا ہے اور. تو یہ چاروں چیزیں ضروری ہیں.
اگر آپ کہیں گے یہ ان میں سے میں ایمان لے آیا بس میرے لیے کافی ہے، نجات ہو گئی جی، حدیثیں بھی آپ میرے سامنے پیش کریں گے، ہمارے سامنے، ہم سب ایک دوسرے کو بتائیں گے اچھا جی وہ حدیث جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا تو وہ تو جنت میں جائے گا جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ او بھائی لا الہ الا اللہ اسی کو نصیب ہوگا، یہ ساری چیزیں جو کرے گا پوری زندگی ان اعمال کے مطابق یہ چاروں چیزیں کرتا رہے گا، اسی کو لا الہ الا اللہ نصیب ہوتا ہے جا کے۔ ورنہ ہم نے کتنی مثالیں 13 سبقوں میں آپ تک سنی ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا کلمے کی تلقین ڈاکٹرز کر رہے ہیں، سینکڑوں لوگ اس کے سامنے فوت ہوئے، لیکن کہتا ہے چند لوگ جو ہے جنہوں نے کلمہ نصیب ہوا، چند لوگوں کے علاوہ کسی کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اور کئی واقعات ہم نے اب تک سنے ہیں اور ہماری زندگیوں کے سامنے یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ کیا وہ شخص کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ اور آپ دیکھیے ان کو کون کلمہ پڑھتے ہیں، وہی پڑھتے ہیں جو کلمے کے لیے اپنی زندگی وقف کر کے رکھتے ہیں، یہ چاروں اعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ واو کا کلمہ یہاں آیا ہے، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، تو یہ چاروں چیزیں لازمی ہیں، یعنی ایمان، عمل صالح، تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، یہ چاروں چیزیں لازمی ہیں۔ کسی کوئی ایک نہیں، آپ ایک دو کر کے بس ہی چھوڑ دیا، ایمان اور عمل صالح کریں اور باقی دو چیزیں جو ہے بالکل جو معاشرے کا جو آپ پہ جو حق تھا، جو معاشرے کا جو ہے وہ آپ نے جو ہے اس کو نہیں دیا، تو پھر جو ہے پھر بھی بچنے کی امید کم ہی رہ جاتی ہے۔ جس بندے میں چاروں صفات بیک وقت پائی جائیں وہ خسارے سے بچا رہے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واو کا استعمال کیا ہے جس کا مطلب اور ہوتا ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان 4 صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واو کی جگہ یہاں پہ او فرماتے، جس کا معنی یا ہے۔ ایسے ہوتا جی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا او عملوا الصالحات ہوتا، واو نہ ہوتا یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ وتواصوا بالحق کی بجا ہوتا او تواصوا بالحق ہوتا، ٹھیک ہے، او تواصوا بالصبر ہوتا، تو یہ نہیں ہے، آؤ یہاں پہ نہیں ہے، تو اس لیے چاروں کی چاروں صفات اپنے اندر شامل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے احتساب کریں یہ چاروں چیزیں آپ کے اندر ہیں، الحمدللہ اگر ہیں تو اس پہ جاری اور ساری رکھیے ان کو، اگر چاروں چیزیں نہیں ہیں تو پلان بنائیے ان چاروں چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا۔ 2 چیزیں تو آپ انڈیویجول بیسس پہ کر سکتے ہیں، لیکن 2 چیزیں اسی وقت ہوں گی جب آپ جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے، گروپ کے ساتھ شامل ہوں گے جو کہ یہ کام کر رہا ہے، تب وہ دوسری 2 چیزیں بھی آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ تو باری آتی ہے جی تواصو بالحق اور تواصو بالصبر پہ سکھانے کی۔ آئیے بڑے ساتھی ہمارے سامنے آئیں، والنٹیئر آئیں جو سکھانا چاہتے ہیں جی سب کو میں پیشکش کرتا ہوں، اپنا نام پیش کیجئے جی۔ ہاں جی میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں۔ افضال بھائی آئے ہیں جی، وہ ہمیں ابھی سکھائیں گے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ میں ایک بات بالکل کلیئر کر دوں کہ یہ جو آج جب یہ صورت اتری تو اس کی صحابہ نے عادت بنا لی تھی، ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ تو سنانے میں یہ تھا کہ آپ نے بات کی ہے کہ 4 جو ہیں چیزیں ہیں کہ ایمان لانا اور اس کو عمل صالح کرنا اور وصیت کرنا اور پھر صبر کرنا۔ ایمان لائیں گے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی آپ نے پوری تفصیل سن لی، عمل صالح کیا ہے؟ نیکی کا کام، کوئی نیکی کو چھوڑا نہ سمجھیں، اس کو کریں۔ یعنی ہماری نجات کا راستہ یہ 4 شرطیں پوری ہوں گی تو ہم نجات ہماری ہے، نہیں تو نجات نہیں ہے، ہم خسارے میں ہیں، ہر حالت میں خسارے میں۔ اور اس کو اللہ نے وعدہ کر دیا یہ سب خسارے میں ہیں، اکثر خسارے میں ہیں، لیکن کون نہیں ہے؟ سوائے ان کے جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے اور جنہوں نے وصیت کی، حق بات کہی۔ اچھا جب آپ حق بات کریں گے تو لوگ آگے مخالف ہوں گے، پھر آپ کو برداشت کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ یہ ہے اصل میں معاملہ اس کا سارا، کہ جب آپ کسی کی آپ دیکھیں کسی کو درس کے لیے بلائیں، بولے تم چلو میں آ رہا ہوں، یعنی وہ آپ کو وہ لگا کے پش کر کے چلا جاتا ہے اور آپ
ترملا کے جاتے ہیں کہ میں بلا رہا ہوں، یہ آندہ اب چاہتے ہیں وہ آئے اور وہ نہیں آ رہا. یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس میں جو ہے یہ کوئی شخص بھی دنیا کا کتنا بڑا پی ایچ ڈی ہو، کتنا کچھ ہو، وہ اس وقت نہیں جا سکتا، نجات نہیں مل سکتی اسے جب تک کہ 4 چیزوں پہ عمل نہ ہو جائے. یعنی ابھی یہ بتایا ویسے انسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کو بڑا مشہور ہے، مجھے یاد تو نہیں کہ کس صحابہ نے کہا تھا کہ یہ سلیمان نبی نے ضرور لکھا ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہوتا اور یہ آیت نازل ہوتی تو یہ ہمارے مسلمانوں کی کافی چیز عمل کرنے کے لیے. اور صحابہ کا یہ وتیرہ تھا، جب ایک دوسرے کو بولتے تھے بولے تمہیں یاد ہے، تو ایک دوسرے کو بولتے تھے کہ چھوڑی آیت ہے، لیکن جو سنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ تھا کہ اس پہ عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے. یعنی ہمارا یہ جو حال ہمارا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کہ ہمیں پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ ہم کیا پڑھا، کھڑے ہو کے قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں، رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں، سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں. اور یہ ہمیں اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اور دوسرے کے خیال بھی کرنا ہے. جو خاص بات جس کے اندر ہے کہ میرے ایک جنرل اجتماع کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، جب تک سکھائیں گے نہیں، تب تک ہم. اور اس کا اب یہ چھوڑیں گے آپ کو، آپ سے یہ پوچھا جائے گا، آپ گھر سے اپنے فلیٹ سے نکلتے ہیں باہر، نیچے دیکھتے ہیں کہ چوکیدار گاڑی صاف کر رہا ہے اور آپ جو ہے چلے جاتے ہیں. وہ آخر میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو نماز کے لیے بولا، یعنی تبلیغ کی، حق بولا نہیں بولا آپ نے، آپ پکڑے گئے. بلکہ وہ کھڑا ہو جائے گا جی خود تو جاتے تھے، مجھے کبھی نہیں بلایا. تو یہاں بھی یہ چیز ضروری ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں اسی سے متعلق ہیں جو بات ہو رہی ہیں، اور یہی تفصیلات کے اندر جو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جس نے کوئی چاروں ہمیں بتایا ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اور ایک دوسرے کو وصیت کی اور پھر اس کے اوپر صبر کرنا. ماشاءاللہ جزاک اللہ جی، صبر احساس اور دعا کے ساتھ ہم نے اس کی پریکٹس کی ابھی، جو ہے ہمارے افضال بھائی نے سکھایا. اور اب پورے تصور اور احساس کے ساتھ جو ہے اس صورت کو ہم نے پڑھنا ہے جی. نماز میں اکثر یہ صورت کی تلاوت کی جاتی ہے، تو جب آپ نیکسٹ ٹائم یہ پڑھیں تو یہ ان چاروں چیزوں کو یاد رکھیے. اور ہمارے ساتھی اس کی تلاوت کوئی ساتھی کرنا چاہیں تو وہ ذرا پڑھ کے کریں صورت کی تلاوت ذرا. یہ نئے صاحب کروائی سننا ہے، جی کوشش جی کریں مل جائیں وہ. جی بالکل. اگر آپ پڑھ سکتے عمر فاروق صاحب کے صاحبزادے اگر موجود ہیں، وہ بھی پکچر میں آئے تھے، تو عمر فاروق صاحب کے صاحبزادے اگر آپ کے پاس موجود ہیں ان سے تلاوت کرائیے ذرا. عمر سننا ہے، آپ ہماری بات سن رہے ہیں نہیں سن رہے؟ میرے خیال سے سو گئے ہیں. نہیں، ان کا مسئلہ ساؤنڈ کا مسئلہ ہے جی. تو ابھی تک ان کا جو ہے نا مائک نہیں، ابھی تو مائک تو آن ہے. جی ہاں. تو بہرحال یہ ہے کہ تلاوت میں پڑھ لیتا ہوں. جی جناب، اگر آپ میں سمجھ سکیں تو، لیکن میں پڑھنے میں تھوڑا ایسی ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماشاءاللہ جی. تو یہ صورت جو ہے یہ ہماری اختتام پذیر ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی پہ پہلا سیشن ہمارا ختم ہوا. دوسرے سیشن کے لیے ہم ابھی جو ہے کھول لیتے ہیں اپنا سبق. جو ہے یہ آ گیا جی ہمارا دوسرا سیشن. تو 14B دوسرا حصہ ہوتا ہے ہمارا. تو اس میں ہم گرامر کرتے ہیں، قواعد یعنی گرامر. فعل مضارع آج کل ہم کر رہے ہیں، یضربو، یسمعو، یعملو، یعلمو، یعملو، جو ہے یہ افعال. اور گرامر ہم کر رہے ہیں TPI کے ذریعے سے. TPI کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. یعنی اس میں ہوتا ہے کہ سنیے، ٹھیک ہے جی، دیکھیے، دماغ سے سوچیے، منہ سے پھر بولیے یا کہیے، ٹھیک ہے، اور بتائیے، دل سے کیجیے اور مل جل کر کیجیے. تو یہ 7 عوامل کو استعمال کرتے ہوئے ہم گرامر کو سیکھ رہے ہیں تاکہ گرامر ہمیں اثر ہو جائے. گرامر کا ابتدا ہم نے کلمے سے کی تھی اور کہا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کسی نام، کتاب، کسی نام کو کہتے ہیں یا اس کی کوئی صفت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں کتاب، مکہ، مثال جیسے مسلم، مومن وغیرہ.
اور چند نشانیاں ہم نے جانی تھی اسم کی کہ الف لام سے شروع ہو تو اسم ہوتا ہے، تنوین پہ اس کا خاتمہ ہو رہا ہو تو وہ اسم ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ٹھیک ہے جی، واو نون پہ خاتمہ ہے، یا نون پہ خاتمہ ہے، الف تا پہ خاتمہ ہے، تو یہ اسم ہے۔ 5 بڑی بڑی یہ نشانیاں ہم نے دیکھ لی تھی۔ پھر فعل ہم نے کہا جی جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، یا یہ پتہ چلے کہ وہ کام ہو رہا ہے، ہوگا، ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی زمانے میں زمانہ اس میں آئے تو یہ فعل کہلاتا ہے۔ جیسے مثال تھی فتح اس نے کھولا، یا معلون وہ سب کریں گے یا وہ سب کر چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد تھا جی حرف جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ آپ یہ خود نان سینس ورڈ ہوتا ہے، کوئی اس کا مطلب نہیں ہوتا۔ میں اگر بی کرتا رہوں کیا مطلب ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ لی کرتا رہوں، من فی انا کچھ مطلب نہیں ہوگا۔ لیکن جب فعلوں اور اسموں کو آپس میں ان حرفوں سے ملائیں گے تو ایک مطلب پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا کہیں جی من جدہ سے، آگے کہیں الال مکہ تک، ٹھیک ہے، ان اللہ مع الصابرین، انا لگا کے ہم نے کہہ دیا جی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باغ لگایا وہاں بسم اللہ میں تو یہ اس کا مطلب ہوا، ورنہ بی آپ کرتے رہیں کوئی اس کا مطلب نہیں، نان سینس ورڈ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو حرف کا یہ تھا ڈیفینیشن۔ آج کل ہم کر رہے ہیں افعال، ٹھیک ہے، فعل جسے انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ عربی کے اکثر فعل جو ہے 3 حرف سے بنتے ہیں، ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں جی۔ 3 سے کوئی سے حرف جوڑیں آپ تو فعل بن جائے گا۔ جیسے فا عین لام کو جوڑا تو بن گیا فعلا، فعلا بنا، اس سے سارے ہم نے سیغے بنائے تھے، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم نے بنایا تھا جی یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد تفعلون، نفعلو اور تفعلو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فتح، فاتح، یہ ایک فعل بن گیا، فتح، فتح سے ہم نے سیغے بنائے تھے، کیا بنائے تھے جی؟ فتح، فتحو، فتحت، فتحتو، فتحتم، فتحنا، فتحت، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ہم نے بنایا یفتخو، یفتخون، تفتخو، افتخو، تفتخون، نفتخ اور تفتخ۔ پھر ہم نے دیکھا جی نون اور صاد کو جوڑا اور راہ سے ملایا، بن گیا نصرہ، اس نے مدد کی، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ہم نے کہا تھا جی کیا ہوتا ہے جی؟ نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت۔ اور پھر مضارع کا کیا ہوتا ہے؟ ینصرو، ینصرون، تنصرو، انصرو، اوکے، تنصرون، ننصرو اور تنصرو، عورت کے لیے۔ اسی طرح دربا، دعاد، را، با کو جوڑا، ایک فعل بن گیا ہمارا، اس کا مطلب ہے اس نے مارا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پھر ہم نے سیغے بنائے تھے، کیا بنائے تھے؟ دربا، اس نے مارا، دربو، ان سب نے مارا، دربتا، آپ نے مارا، دربتو، میں نے مارا، دربتم، آپ سب نے مارا، دربنا، ہم سب نے مارا، اور دربت، اس عورت نے مارا۔ اسی طرح مضارع پھر بنایا ہم نے، یدربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا، یدربونا، وہ مارتے ہیں یا ماریں گے، تدربو، آپ مارتے ہیں یا مارو گے، ادربو، میں مارتا ہوں یا ماروں گا، تدربونا، آپ سب مارتے ہیں یا ماریں گے، اور ندربو، ہم مارتے ہیں یا ماریں گے، تدربو، وہ عورت مارتی ہے یا مارے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا جی مضارع۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیا کہ یہ 3 حرف صرف ہم نے ملائے اور اس نے کتنے کلمات ہم کو بنا کے دے دیے۔ یہ ساری ہم نے 13 سبقوں میں جو ہے الحمدللہ ہم نے پریکٹس خوب کی ہے اس کی۔ آگے چلتے ہیں۔ فعل ماضی میں نے آپ کو مثالیں دے دی، جو ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے ہم نے 7 صیغے بھی کر لی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعل مضارع جو ابھی نہیں ہوا، ہوگا یا ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ اور فعل امر ہوتا ہے حکم کے لیے، کسی کا کام، مثلا یہ فاتحات سے حکم کریں گے افتح، ٹھیک ہے، کھولو، ٹھیک ہے جی۔ نصرہ سے حکم کریں گے انصر، ٹھیک ہے۔ ضربہ سے حکم کریں گے اضرب،
ٹھیک ہے. سامعہ سے حکم کریں گے اسما، تو یہ جو ہے حکم کے معنوں میں آتا ہے فعل امر. تو یہ گردانیں میں نے آپ کے سامنے رکھی پہلے جی، اب آپ کے سامنے پرنٹڈ فارم میں آ گئی ہیں. تو میں یہاں پہ جو ہے انشاءاللہ اپنے ساتھیوں سے جو ہے، کیونکہ اسی لیے پہلے میں نے بتا دیا آپ کو، اب جو ہے ساتھی بیان کریں گے، اللہ منہ کریں گے. اور کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ جو گردان آپ کے سامنے ہے 9000 بار اس کے افعال آئے ہوئے ہیں ان اوزان پر قرآن پاک میں. یہ آپ نے 6-7 لفظ سمجھ لیے، اس کا پیٹرن سمجھ لیا، گویا کہ 9000 الفاظ جو ہے قرآن پاک کے آپ آسانی سے سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. چلیے جی، آئیے جی والنٹیئر ہمارے سامنے آئیے. کامران بھائی موجود ہیں؟ کامران بھائی اپنا ان میوٹ کریے کامران بھائی، اور ذرا سٹارٹ کریں اس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیے جی، پی پی آئی کے ساتھ کیمرہ آن کریے اور فعلا سے جو ہے یہ گردان ذرا کر کے دکھائیے ہمیں. جزاک اللہ خیر. یہ کہ ہاتھ آپ کا آنا چاہیے بیچ میں، ہاتھ آپ کا کیمرے میں آنا چاہیے. ہاتھ ہمیں نظر نہیں آ رہا آپ کا، یہاں پہ سامنے رکھیں آپ. بالکل جی آ رہے ہیں نظر؟ آ رہا ہے. تھوڑا سا قریب کریں اپنے. صحیح. ہاں جی جی جی. ایک انگلی سے دائیں طرف اشارہ. فعلا اس نے کیا. فعلا اس نے کیا. ہاں جی. فعلو ان سب نے کیا. جی جی. فالتو آپ نے کیا. فالتا آپ نے کیا. ہاں جی. سامنے کی طرف میری طرف اشارہ کریں آپ. آپ کے کیمرے میں آ رہا ہے دیکھیے. ہاں جی، میری طرف اشارہ کریں نا، بالکل سامنے اشارہ کریں. فالتا فالتو میں نے کیا. ہاں جی. ایک انگلی سے اپنی طرف اشارہ. جی کیمرہ آپ کا میوٹ ہو چکا ہے جی. تو اس میں آپ جب تک وہ اپنا ہو سکتا ہے موبائل گر گیا ان کا یا کچھ مسئلہ ہوا ہے تو جی بیک اپ کے طور پہ آ جائیں جی دوسرے ساتھی جو کرنا چاہتے ہیں. جی جی افضال بھائی آپ کریں گے؟ میں کرنے والی میں ہاتھ دکھا دوں گا آپ کو. جی جناب. چلیے جی. فعلا میں آپ کی ٹی پی آئی میں کرتا ہوں، آپ ذرا الفاظ اور میں نے کرتے جائیے. فعلا اس نے کیا. ایک انگلی اور سیدھی آگے کی طرف. جی جی. ایک انگلی سے دائیں طرف دکھائی جائے گی. جی جی. اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. 4 انگلیاں ہوں گی اور دائیں طرف ہوں گی. جی جی. فعلت آپ نے کیا. فعلتا ایک انگلی ہوگی آپ کی طرف. دیکھیں فعلتا کہ ہاں آپ سوری کی اس فعلت کو فعلت عورت ہو جاتی ہے. فعلتا ایک انگلی ہوگی آپ کی طرف ہوگی. فالتو ایک انگلی ہوگی اور میری طرف ہوگی. فالتم آپ 4 انگلی ہوں گے اور آپ کی طرف ہوں گی، سر کی طرف ہوں گی، سر اٹھا کے. کیا جی آخری فعلنا. فاروق صاحب کوشش کرنے میں فاروق صاحب کوشش کرنے ان کا نہیں میرے خیال سے. دیکھیے جی جی. آ گئے کیا؟ چلیں گے، چھوڑ دیا انہوں نے. بس جی فعلنا ہم سب نے کیا. جی بالکل ٹھیک ہے. 4 انگلیاں جو ہوں گی. جی جی ہو گیا جی، آپ کی طرف سے ہو گیا. چلیں اگلی باری آپ آئے گی سوال جواب کی. اس میں جو ہے 2 ساتھی آ جائیں گی، کمران بھائی اور دوسرے ساتھی جو بھی آپ جی افضال بھائی اور کمران بھائی. جی کمران بھائی سوال کریں گے، معنی بتائیں گے، اور افضال بھائی جواب دیں گے اور معنی بتائیں گے. الفعلا کیا ہاں آپ جی. نے کیا. ہاں جی. ٹی پی آئی کدھر ہوگی جی اس کی؟ کیا آپ نے کیا. آپ کی طرف اشارہ، سامنے والے کی طرف اشارہ. نہیں 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 نہیں. کیا کہ الفعلا کیا مطلب ہوگا؟ کیا آپ نے کیا. آپ نے کیسے کہا آپ نے؟ جی آپ نے تو ہوتا ہے تا. الفعلا ہاں جی. فعلا جو ہے آپ تو نہیں ہے نا، آپ نے ابھی گردان کی ہے. کیا فعلا اس نے کیا. اس وہ ادھر کی چھپا ہوا بندہ ہے. تو میں کیا کہوں گا نام فعلا. ہاں جی. جواب آپ دیں گے نام فعلا. جی ہاں جی. جو معنی کیجیے اس کا جی. جی ہاں یہ میں نے کیا. دیکھیں جی فعلا. ہاں یہ نہیں جمع کرے گا. اس نے کیا.
اس نے کیا جی، جمع کا نہیں ہے، یہ جو ہے نا غائب والا ہے. فعلا پہلی غالا فعلا اس نے کیا. جی جی یہ واحد غائب ہے، یعنی سنگل ہے اور غائب ہے. غائب والا ہے، دائیں طرف اشارہ ہے. دائیں طرف کا مطلب ہے میں بھی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، کوئی دوسرا بندہ ہے. اس غائب ہے، غائب ہے، وہ کوئی ہے. دور ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے جی وہ آپ دوسرے کے سیگے پیچھے پہ دور آ ہے. جائیے، جمع والے سیگے پہ آ جائیے. جی کمران بھائی. الفعل کیا ہاں ان سب نے کیا؟ ان ماشاء سب نے اللہ ماشاء اللہ، زبردست سمجھ گئے ہیں آپ بات کو. چلیے جی جواب دیجئے افضال بھائی. نام فاعلو، مانا بتائیے. ہاں ان سب نے کیا، ہاں ان سب نے ہاں کیا. ان سب نے کیا. بہت زبردست جی، بہت زبردست. چلیے جی آگے بڑھیے. الفعل تھا کیا آپ نے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. چلیے جی افضال بھائی نام فالتو، نام جواب فالتو، دیجیے. ہاں میں نے کیا. میں نے کیا. زبردست جی، آگے بڑھیے جی. الفعل تم کیا میں نے کیا؟ اپنی طرف اشارہ. دیکھیں جی الفعل تم، تم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ الفعل کیا آپ سب نے کیا ہاں آپ سب جی نے کیا؟ ہاں جی، تا کی جمع ہے تم، کیا آپ سب نے کیا. ٹھیک ہے جی، یہ بولے نہیں نا، کل آپ نے اچھی طریقے سے کیا، پرسوں بھی کیا آپ نے، 4 دن پہلے بھی کیا، تو اب جو ہے بولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت اچھا آپ جا رہے تھے، آخر میں تھوڑا سا آپ کیے ہیں، لیکن دوبارہ بتائیے جی الفعل تم کیا مطلب ہوگا؟ الفعل تم کیا آپ سب نے کیا؟ ماشاء اللہ. جواب دیجئے جی افضال بھائی. نام فعلنا، ہاں ہم سب نے کیا. ماشاء اللہ جی، بس دوسری بات ہی نہیں ہے جی، بہت زبردست. اچھا خیر کا اس میں ایڈ کریں گے ہم. خیرون ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ کرنے والا ہوگا جس کے اوپر 2 پیشیں ہوں گی، اور اگر 2 زبریں ہوں گی تو وہ جو ہے آبجیکٹ ہوگا، وہ کام کیا جائے گا. چلیے جی اب دیکھیے جی، خیر کی بات ہوتی ہے تو پوچھا جا رہا ہے حل فعل خیر، کیا اس نے کوئی اچھا کام کیا؟ خیر کا کیا مطلب؟ اچھا کام. کیا اس نے کوئی اچھا کام کیا؟ ٹھیک ہے. اور نام فعل خیر، خیر جی اس نے اچھا کام کیا. ٹھیک ہے کیا. جی. ہاں جی، اب جمع والا اسی طرح بالکل خیر آپ نے ڈال دینا ہے، باقی سب وہی ہے. جی اب اپنا کمران بھائی. الفعلو، الفعل خیرن کیا آپ سب نے اچھا کام کیا؟ ہاں جی دیکھیں آپ سب، آپ پھر کیوں کہہ رہے ہیں جی فعلو؟ جب الفعل آپ کہتے ہیں تو کیا یہ آپ کہاں سے ہو گیا جی؟ یہ وہ سب ہے نا، ان سب نے. کیا الفعل کیا ان سب نے اچھا کام کیا؟ جی جی، کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں جب پہلا صیغہ فاعلہ تو مانا ہوگا اس کا، ٹھیک ہے، یا وہ. ٹھیک ہے جی. فعلو ہوگا تو ان سب کا یا ان سب نے. ٹھیک ہے، انہوں نے. ٹھیک ہے، یہ ہوگا. تو جی افضال بھائی جواب دیں گے آپ؟ نام فعل خیر، ہاں سب نے خیر کا کام کیا. بہت زبردست جی، بہت زبردست. چلیے جی آگے بڑھیے، ابھی آپ ٹھیک کر کے آ رہے ہیں جی. وہی ہے، صرف خیر ڈالا ہے بیچ میں. الفعل خیرن کیا انہوں نے اچھا کام کیا؟ کیا ان سب نے دیکھیں جی میرے سامنے آپ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور میں آپ کے سامنے ہوں. میں آپ ہم آپس میں کہہ رہے ہیں نا الفعل خیر، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ الفعل کیا آپ نے اچھا کام کیا؟ ہاں جی، تو آپ انہوں کیوں لاتے ہیں بیچ میں؟ انہوں کو یا وہ، جو یہ جسٹ بیسک چیزیں یہ سمجھ لیجئے. تو الفعل خیر ماشاءاللہ، کیا انہوں نے نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ کیا آپ نے اچھا کام کیا. جی جناب. نام فالتو خیر، ہاں بالکل میں ٹھیک نے، ہے. ہاں اچھا میں نے خیر کام کیا. بالکل ٹھیک ہے جی. آگے آئیے جی. فالتم پہ غلطی نہیں کیجیے گا آپ دوبارہ. جی جی الفالتم خیر. جی جی الفعل خیرن کیا ان سب نے اچھا کام کیا؟ یہ آپ ذہن میں، آپ کے نام ذہن میں ان کیوں آتا ہے؟ دیکھیں یعنی کہ بیسک اس کو دور کرنا ہے. یعنی یہ ان الفعل آپ لے آنا، یا جہاں پہ وہ ہوتا ہے اس کی جگہ آپ تم لے آتے، آپ لے آتے ہیں، آپ کی جگہ آپ وہ لے آتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، اس کو بیسیکلی آپ کو سمجھ جائے نا اس کو. دیکھیں فعال تم، دیکھیں اگر تم آتا ہے نا، کہیں بھی تم آتا ہے تو آپ سب مانا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تا زبر تا اگر آتا ہے، کوئی بھی فعل ہو تا زبر تا ہوتا ہے تو آپ مانا ہوگا یا تم مانا ہوگا. ٹھیک ہے جی.
واو الف جب آتا ہے فعلو جیسے ہے، واو الف جمع ہے اور وہ معنی ہوگا انہوں نے، ٹھیک ہے جی. اور اگر صرف لام کے اوپر زبر ہے یا آخری کلمے کے اوپر زبر ہے، کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوگا یہاں پہ اس نے. ٹھیک ہے جی. یہ اس نے، انہوں نے، آپ نے، آپ سب نے. دوبارہ دیکھیے جی، فعلا مطلب اس نے، فعلو ان سب نے، فعلتا آپ نے، فعلتم آپ سب نے. ٹھیک ہے جی. یہ بنیادی چیزیں یہاں کہی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور صرف خیر اس میں ڈال دیا گیا، باقی وہی ہے پچھلا ابھی جو آپ نے کیا تھا، یہ آپ کر کے آ چکے ہیں نا. الفعلتم خیر، الفعلتم خیر، فعلتم یعنی کہ تم جب ہو تو آپ سب. ٹھیک ہے جی. نام فعلنا، ہاں جی، نام فعلنا خیر، جی ہم سب نے اچھا کام کیا. ہم سب نے کیا تو یہاں پہ ہوگا اچھا کام، اور یہاں پہ صرف کیا تھا. ٹھیک ہے جی. جواب درست ہے جی. جی ہاں، ہم سب نے اچھا کام کیا. اچھا جی. اب آ گیا مضارع. مضارع میں آپ کو ٹی پی آئی پھر سنا دیتا ہوں جی. دیکھیے، یفعلو وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہو. افعلو میں کرتا ہوں. تفعلون وہ سب کرتے ہیں. اور نفعلو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب سوال ہے جی، هل یفعل خیر، کیا وہ اچھا کام کرتا ہے؟ جواب ہوگا نام یفعل خیر، جی ہاں وہ اچھا کام کرتا ہے، کیونکہ واحد ہے اور اس کا جو مضارع یعنی مضارع ہے، اور یہ جو ہے صیغہ غائب میں. اسی طرح هل یفعلون خیرا، کیا وہ سب اچھا کام کرتے ہیں؟ 4 انگلیاں دائیں طرف اشارہ. ٹھیک ہے جی. نام یفعلون خیر، جی ہاں وہ سب اچھا کام کرتے ہیں. اچھا، هل تفعلو، مضارع میں تفعلو ہوتا ہے سامنے والے کے لیے. هل تفعلو خیر، کیا آپ اچھا کام کرتے ہو؟ نام افعل خیر، جی ہم اچھا کام کرتے ہیں. هل تفعلون خیرا، کیا آپ سب اچھا کام کرتے ہو؟ نام نفعل خیرا، جی ہاں ہم سب اچھا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے سنا، اور انشاءاللہ آپ بھی پریکٹس اس طرح کیجیے گا. اب یہ دونوں جو ہے، دونوں سیغے آپ کے سامنے آ گئے سارے. ماضی میں کیا چینج ہو رہا ہے؟ اس کی دم چینج ہو رہی. لفظ یہ شروع میں فعلا 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 فعلا، لیکن وہی سارا فعلا 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 آ رہا ہے، لیکن آخر میں اس پہ فعلا جو ہے پہلا وہ، اور جب جمع کا سیغہ آئے گا واو الف آخر لگا دیا. ٹھیک ہے جی. دم چینج ہو گئی. اس کی دم میں تا لگا دیا، آخر میں ادھر تو لگا دیا، تم لگا دیا، نہ لگا دیا. یہ لگاتے گئے اور یہ جو ہے ماضی آپ کا چینج ہوتا گیا. ٹھیک ہے. ماضی میں کیونکہ جب جہاز اڑ جاتا ہے، پیچھے آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ جہاز کی دم نظر آتی ہے نا. جب اڑ جاتا ہے اوپر، جو ہی اوپر سے فلائی کرتا ہے تو پیچھے آپ کو دم نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح مضارع میں اس کا لفظ کا شروع کا حصہ چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں، یا باقی سارا اسی طرح رہے گا. ٹھیک ہے. یفعلو، یہ دیکھیں یا تا الف تا نون، یہ جو اس سے پہچان کریں گے. جب بھی کوئی کلمہ یا سے شروع ہو رہا ہے، تا سے شروع ہو رہا ہے، الف سے شروع ہو رہا ہے، تا سے شروع ہو رہا ہے، نون سے شروع ہو رہا ہے، آپ پہچان جائیں گے کہ یہ آپ کا مضارع ہے. تو میں ایک دفعہ ٹی پی آئی کر دیتا ہوں جی. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہو، تفعلو میں کرتا ہوں، اور تفعلون آپ سب کرتے ہو، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جو اوزان ہیں اس وقت ہمارے پاس ماضی اور مضارع کے، اس پیٹرن پہ 18,000 لفظ آئے ہوئے ہیں قرآن پاک. ان اوزان پہ کتنے لفظ آئے ہوئے ہیں؟ 18,000 لفظ. تو اس لیے اس کو سیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور بار بار اس کی آپ پریکٹس کیجئے. آپ کو بتایا تھا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کیجئے، موبائل کو سامنے رکھ کے ریکارڈنگ کیجئے اس کی، اور مجھے بھیجئے اس کو. ٹھیک ہے جی. فعل کے 4 عام جو ابواب ہیں اس کو ہم سیکھتے ہیں. کل ہم نے سیکھ لیا تھا باب فا، باب نون، باب ضاد اور باب سین. ڈکشنری جب انگلش آپ دیکھتے ہیں عربی کی، تو ہر لفظ کے آگے چھوٹا سا یہ کلمہ لکھا ہوتا ہے. کسی کے آگے فا لکھا ہوتا ہے، کسی کے آگے نون لکھا ہوتا ہے، کسی کے آگے ضاد لکھا ہوتا ہے، کسی کے آگے سین لکھا ہوتا ہے. ڈکشنری میں سارا آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جی فتح، یفتح، افتح،
صرف چھوٹا سا فا لکھا ہوا نظر آئے گا اور آپ سمجھ جائیں گے یہ کیا ہے، فتح، یفتح اور افتح. ٹھیک ہے جی. نون چھوٹا سا لکھا ہوا نظر آئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے جی، نصرہ، نصرہ، ینصرو، انصر. ٹھیک ہے. اسی طرح دواد نظر آیا چھوٹا سا لکھا ہوا، آپ سمجھیں گے دربا، یدربو، ادرب. سین نظر آیا چھوٹا سا، سامع، یسمع، اسمع. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے ڈکشنری طریقے دیکھنے کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے یہ فا، نون، دواد، سین کلمے، یہ حروف نظر آئیں گے، اور اس کا پورا مطلب یہ ہوگا کہ فا اگر ہے تو اس پیٹرن پہ وہ باب آپ کا چلے گا. وہ پورا جو فعل آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہاں پہ اس کو اس طریقے سے چلانا ہے آپ نے. اور جب آپ کو یہ فاتحہ پتہ چل جائے تو آپ پورے 6 کے 6 سیغے بنا ڈالیں گے اس کے. ٹھیک ہے جی. فتحہ، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، فتحت. ٹھیک ہے جی. یفتحو آپ کو پتہ چل گیا، آپ پورا بنا ڈالیں گے. افتح پتہ چل گیا تو وہ آگے ہم پڑھیں گے اس کو. آج کا سبق فعل مضارع کی پریکٹس کریں گے 4 افعال پر، یضربو، یسمعو، یعلمو اور یعملو. ٹھیک ہے جی. ضربا سے یضربو، یضربو کی پریکٹس. یضربو وہ مارتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہوگی یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں. میرے پیچھے پڑھیے گا جی. یضربو وہ مارتا ہے، یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں. یضربونا وہ سب مارتے ہیں. بالکل جی. ٹھیک ہے جی. اب اسی پہ ہم یضربو کو ذرا پکا کرتے ہیں کہ حل یضربو کیا مطلب ہوگا؟ کیا وہ مارتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی. کیا وہ مارتا ہے جی. ٹھیک ہے. اور جواب میں ہوگا جی لا یضربو، نہیں وہ مارتا، وہ نہیں مارتا جی. ٹھیک ہے. اچھا جی. حل یضربون کیا مطلب ہوگا؟ کیا وہ سب مارتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی. کیا وہ سب مارتے ہیں؟ اور جواب ہوگا نہیں، وہ لوگ نہیں مارتے. ہاں جی. لا یضربونا نہیں وہ سب مارتے، نہیں، وہ سب مارتے. وہ سب نہیں مارتے جی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حامد کو ہم ساتھ لائیں گے. حامد دن اگر ہے تو وہ مارنے والا ہے، اور حامد دن ہے تو وہ مار کھانے والا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے جی اب یہاں آپ کا امتحان آ گیا جی. حل یضربو حامدن کیا مطلب ہوگا جی، بتائیے آپ. کیا حامد نے اس کو مارا؟ دیکھیں حامد مار کھانے والا ہے یا مارنے والا ہے؟ یہاں پہ دن ہے تو مارنے والا ہے، دن ہے تو مار کھانے والا ہے. if it is دن، اگر دن ہے تو مارنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. دن 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 اگر ہے مارنے والا، دن 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 ہے تو مار کھانے والا ہے. چلیے جی بولیے اب یہ دن ہے میں نا. حل یضربو حامدن، کیا حامد نے مار کھائی؟ ہاں جی. اب حامد نے مار کھائی تو آپ نے کہہ دیا، لیکن یضرب کا معنی نہیں کیا نا. حل یضربو، یضرب کا کیا معنی تھا؟ ابھی پیچھے کیا کر کے آئے ہیں آپ؟ حل یضرب کا معنی کیا حامد کو مارا؟ کس نے مارا جی؟ یضربو، یضربو ابھی آپ نے منع کیا. یہاں میں آپ کو واپس لے چلتا ہوں. یہ دیکھیے کیا منع کیا تھا آپ نے. حل یضربو حل یضربو کیا منع کیا تھا؟ ابھی کر کے آئے نا. کیا اس نے مارا؟ کیا اس نے مارا. تو اس میں کیا غلطی ہے ادھر؟ آپ کیوں نہیں کہہ رہے کہ کیا اس نے مارا حامد کو؟ بولیے کیا اس نے مارا حامد کو؟ کیا اس نے مارا کو؟ حل ہاں جی. یضربو حامدن، کیا اس کو مارا حامد کو؟ اس کو مارا حامد کو، اس نے مارا حامد کو. نہیں 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 نہیں، وہ مضارع ہے ڈاکٹر صاحب. ہاں جی. کیا وہ حامد کو مارتا ہے جی؟ حضرت نبی بھائی نے درست کرا دیا ہے جی. کیا وہ حامد کو مارتا ہے یا مارے گا؟ لا یضربو حامدن، نہیں وہ حامد کو نہیں مارے گا. ہاں جی. تو یضربو جو ہے یہ اس کو بھی درست کر لیں گی. حل یضربو کیا وہ مارتا ہے. ٹھیک ہے جی. لا یضربو وہ نہیں مارتا. ٹھیک ہے جی. حل یضربونا کیا وہ سب مارتے ہیں. لا یضربونا وہ سب نہیں مارتے. ٹھیک ہے. حامدن ٹھیک ہے. اگر آئے گا مارنے والا ہوگا، حامدن آئے گا تو اس کو مارا جا رہا ہوگا.
تو اب دیکھیے جی، اب کریں ترجمہ ذرا. حل یضرب حامدن، جی کون کر رہے تھے؟ کیا اس نے حامد کو مارا؟ اس نے حامد کو مارا نہیں آئے گا. ابھی جو تصحیح کی ہے حضرت نبی بھائی نے کہ کیا وہ حامد کو مارتا ہے یا مارے گا. مرتا ہے، مرتا ہے. ہاں کیا جی، وہ کیا وہ حامد کو حامد مارتا ہے؟ مارتا ہے؟ جی آگے بولیے. جواب ہوگا لا یضرب حامدن. نہیں، وہ حامد کو نہیں مارتا. ہاں، وہ حامد کو نہیں مارتا جی. اچھا، حل یضربون حامدن، کیا وہ سب حامد کو مارتے ہیں؟ حامد نہیں، وہ سب حامد کو نہیں مارتے. ہاں جی، نہیں مارتے وہ سب حامد کو. ٹھیک ہے، اب یہ ساری پوری گردان آگے جی. یہاں پہ میرے پیچھے کریں جی. یضربو وہ مارتا ہے، یضربو وہ یضربون وہ سب مارتے ہیں، یضربون وہ سب مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہو. تضربو آپ مارتے ہیں، ہاں جی. اضربو میں مارتا ہوں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربون آپ سب مارتے ہیں، تضربون آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں. نضربو ہم مارتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اسی طرح اس پہ بھی آگے آپ سوال. حل تضربو کیا آپ مارتے ہیں؟ لا اضربو نہیں، ہم نہیں مارتے. ہاں جی، ہم نہیں مارتے جی. لا اضربو. حل تضربون کیا آپ سب مارتے ہیں؟ لا نضربو نہیں، ہم سب مارتے. ہم سب نہیں مارتے جی. ٹھیک ہے جی. پھر حامد اور حامد صاحب آ گئے جی. اگر دن ہے تو مارنے والا ہے، اور دن ہے تو اس کو مارا جا رہا ہے. اب وہی اسی طرح ہے. حل یضرب حامدن کیا وہ حامد کو مارتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور جواب دیں گے لا یضرب حامدن وہ حامد کو نہیں مارتا. حل یضربون حامدن کیا وہ سب حامد کو مارتے ہیں؟ لا یضربون حامدن وہ سب حامد کو نہیں مارتے. حل تضرب حامدن کیا تم حامد کو مارتے ہو؟ لا اضرب حامدن میں حامد کو نہیں مارتا. لا تضربون حامدن کیا تم سب حامد کو مل کے مارتے ہو؟ بھائی لا نضرب حامدن میں یعنی ہم سب حامد کو نہیں مارتے. تو یہ دوبارہ سے آ گیا جی. یہ ابھی بات کی تھی ہم نے کہ فا اگر لکھا ہوا آئے گا تو یہ پورا فتح یفتح و افتخا کے باب پہ ہوگا. کوئی بھی فعل ڈکشنری میں جب آپ دیکھیں گے اس کے آگے چھوٹا سا فا لکھا ہوا ہے تو فتح یفتح و افتخا والا باب ہوگا. نون لکھا ہوا ہے تو ناصرہ باب ہوگا، ناصرہ ینصر عنصر. دعاد لکھا ہوا ہے دارابا یضرب و اضرب، اور سین لکھا ہوا ہے سامع یسمع اسما باب. تو یہ چھوٹے چھوٹے حروف لکھے ہوتے ہیں. نون کبھی لکھا ہوتا ہے، کبھی فا لکھا ہوتا ہے، کبھی دعاد لکھا ہوتا ہے، کبھی سین لکھا ہوتا ہے. عربی کی اگر آپ ڈکشنری دیکھیں گے تب آپ کو احساس ہوگا اس کا. اچھا جی، دوسرا ہمارا جو فعل ہے وہ سامعہ ہے جی. سامعہ کا مضارع آج ہم کریں گے. تو اس کے لیے سامعہ کا پیٹرن کیا ہے جی؟ سامعہ یسمع. ٹھیک ہے، آپ یسمع کو اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں. یسمع وہ سنتا ہے. ٹھیک ہے جی. یسمع وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سب سنتے ہیں. اسی پہ آج سوال آ گیا جی. ما یسمع ماذا یسمع وہ کیا سنتا ہے؟ ماذا یسمع وہ کیا سنتا ہے؟ یسمع القرآن وہ قرآن کو سنتا ہے. ماذا یسمعون وہ سب کیا سنتے ہیں؟ یسمعون القرآن وہ سب قرآن کو سنتے ہیں. اگلے سیگے دیکھیے جی. تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، اور نسمعو ہم سنتے ہیں. اس پہ بھی سوال آگے جی. آگے ماذا تسمعو آپ کیا سنتے ہو؟ جواب دیں گے جی. کیا جواب ہوگا؟ اسمع القرآن میں قرآن سنتا ہوں. ماذا تسمعون تم سب کیا سنتے ہو؟ نسمع القرآن ہم سب قرآن سنتے ہیں. تو یہ سامعہ پیٹرن ہم نے کر لیا. تو ہم نے یہ سارے پیٹرن کر لیے. فا فتحہ والا، نون نصرہ والا،
दाद दरबा और सीन सामिया। अब आप डिक्शनरी खोल के देखिए और उसमें आपको ये छोटे छोटे जब नजर आए तो आपको पता चल जाना चाहिए ये नासारा के पैटर्न पे होगा। नून अगर लिखा हुआ है तो क्या होगा, नासारा यंसुर उनसर के पैटर्न पे। ये सब डिक्शनरी में होगा ये? डिक्शनरी में, हाँ बिल्कुल जी, ये नून छोटा सा लिखा हुआ होगा, कोई भी फेल हो ना उसके आगे नून लिखा नहीं हुआ नहीं, आप। पूछ रहा हूँ हमारी डिक्शनरी में होगा ये, सब में होगा ये? ये जी अरबी की डिक्शनरी में होगा जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोई डिक्शनरी अरबी की आप मार्केट से खरीदें, नेट से देखें, तो आपको ये छोटे छोटे फा जो फा लिखा होगा, नून फा अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि आपको पहले से मालूम है, वो आपके लिए नई बात नहीं है। आपको पता है कि हाँ पता फतह यफ्तहो पैटर्न है उसका। पता है कि गिरदान है। हाँ जी, फतह वाली गर्दान है भाई, चाहे लफ्ज कुछ और भी है लेकिन गर्दान आपने इस तरह करनी है उसकी। और अगर नून छोटा सा लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि नासारा यंसुरो, यानी कि या नून और स्वाद पे पेश आएगी उसके, यानी तीसरे कलमे पे पेश आएगी उसकी। नजरा की जगह दूसरा लफ्ज भी हो सकता है जो नून से स्टार्ट होगा, तो गिरदान ऐसी बनेगी। बिल्कुल जी, नून अगर लिखा हुआ है तो इस तरह की गर्दान होगी, ठीक है जी। अगर द्वाद लिखा हुआ है इस तरह की गर्दान, तीसरे कलमे पे जेर होगी फिर। अच्छा, हाँ सीन क्लियर है हो गया तो बिल्कुल। दूसरे पे जेर आएगी, सामिआ यस्माओ, ठीक है जी। वो जबर जेर कुछ नहीं डालते डिक्शनरी वाले को। तो सही कह आपको रहे हैं आप। फाइंड आउट करना होगा कि जबर होगी, जेर होगी, पेश होगी, क्या होगी, ये छोटे छोटे अल्फाज देख के, हरूफ को देख के। तो याद हो इस जाएगा। इसलिए हम बार बार इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आगे आपका होमवर्क आ रहा है जी। पहला होमवर्क है या लामो की प्रैक्टिस आपने करनी है जी, या लामो। ठीक है, ठीक किताब है। आपके पास मौजूद, 14 नंबर सबक खोलेंगे और वहां से या लामो का ये पूरा निकालेंगे, सामने उसको रखिए, सामने मोबाइल रखिए, अपनी वीडियो बनाइए और सेंड कीजिए मुझे। ठीक है जी। उसके बाद आपने करना है या मालो। या मालो वो अमल करता है, या लामो वो जानता है, सीखता है, जानता है, ठीक है जी। और या मालो वो अमल करता है। ये गर्दान आपने दोनों करनी है होमवर्क में। चलिए जी, नुक्ता तालीम देखते हैं। 7वां होमवर्क, इन सूरतों पर, यानी हम में से कुछ को नमाज में कुछ ही सूरतें बार बार पढ़ने की आदत होती है जी। कुछ लोग कुल अल्लाह हद पढ़ते हैं जी, बस पूरी जिंदगी वही पढ़ते रहे। ठीक है जी, इन्ना अताइना कल कौसर किसी ने पढ़ना शुरू की, पूरी जिंदगी वही पढ़ते रहे, तब्दील ही नहीं की अपनी सूरत। ठीक है जी। तो इसमें ये है कि अब ये है कि हमने तब्दील करके अपनी सूरतों को पढ़ना है नमाज में। ये आपका होमवर्क होगा जी। क्या होमवर्क होगा? 5 नमाजें जो पढ़ेंगे ना आइंदा की आप, तो उसमें आपने सूरतों को तब्दील करके पढ़ना है, वही नहीं पढ़नी जो पहले शुरू से बचपन से पढ़े आ रहे हैं। मतलब पूरा प्लान करें, फजर में मैंने ये पढ़नी है। सुनतों में तो चले मुख्तस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तस कर दी है कि आप पहली रकात में जो है कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते हैं, दूसरी में जो है कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं। ठीक है जी। इसी तरह सुनते जो आपकी मगरब की है उसमें भी यही 2 पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन जो फ्राइज अगर इमाम के साथ नहीं पढ़ रहे तो उसको प्लान करके पढ़ें। जोर की सुनते हैं 4 पहले पढ़ते हैं, 4 फिर बाद में पढ़ते हैं। तो उसमें जो सूरतें आप पढ़ेंगे वो प्लानिंग करके बाकायदा पढ़ें। अभी हमने 4 सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कर दी हैं। कम से कम इन 4 को आप रिपीटेड करके मुख्तलिफ नमाजों में इनको पढ़ें और ये सारे वाकयात लेके आए अपने जहन में जब आप इसको पढ़ रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, मुख्तलिफ सूरतों को पढ़िए, खास कर इन सूरतों को पढ़िए जिनके मानी आपको याद हो गए हैं जी। ठीक है। इसके कई फायदे हैं, आपको तिलावत से खुशी होगी क्योंकि आपको माने याद है। अभी मसलन 4 सूरतें जो हमने की हैं तो आपको इस तरह के माने और ये सारी चीजें आपके जहन में आएंगी और बड़ी खुशी होगी आपको सूरतें नमाज में पढ़ते हुए। नमाज में आपकी तवज्जो ज्यादा होगी और ज्यादा अजर भी मिलेगा। आप फिर वो सारे वाकयात आपके जहन में आएगा कि अफसाल भाई ने ये बताया था, हजरत नबी भाई ने हमें ये बताया था, कमरान भाई ने ये बताया था भाई। ठीक है जी, हम लोगों ने खुद ये पढ़ा था पहले। तो वो सारी चीजें आपके जहन में आएंगी। शैतान आपके साथ नहीं खेल सकेगा। वो शैतान, क्योंकि आप जो है अपना वो मामला जो देख रहे होंगे कि इस सूरत में क्या सबक मिलता है, मुझे क्या पढ़ा, क्या तसव्वुर और एहसास किया,
ٹھیک ہے، احتساب کیا کیا تھا میں نے اپنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے پلاننگ کیا کی تھی میں نے، دعا کیا کرنی ہے، تو پھر آپ دعا این موقع پہ کریں گے. الفاظ مانی کا ہمارے پلان کی جیسے شیطان کا پلان پھر ہو جائے گا. بالکل جی. آپ چینل جب اپنے بزی رکھیں گے نا، انسان کے بعد میں بات آئے گی کہ 5 چینل ہمارے ہیں، یا پہلے بات کر چکے ہیں کسی سبق میں، اگر نہیں کی تو آپ بات یہ ہے کہ بعد میں آئے گی کہ 5 چینل ہر بندے کے ہوتے ہیں. اگر 5 کے 5 چینل آپ بزی کر دیں گے، شیطان کو انٹری نہیں ملے گی آپ کی نماز میں. ایک چینل پہ آپ چلائیے تلاوت، ٹھیک ہے، دوسرے پہ ترجمہ اپنا لگائیے، تیسرے پہ تصور احساس کریے، چوتھے پہ دعا کرنا شروع کریں، 5ویں پہ احتساب کریں، اس طرح جو ہے ایک پہ پلاننگ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جب لگائیں گے شیطان کو موقع ہی نہیں ملے گا. آپ ساری چیزیں یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا یعنی کہ پورا آپ کا رابطہ قائم ہو جائے گا. اس طرح نماز بھی پلاننگ سے پڑھنی ہے، نماز بھی پلاننگ کر کے پڑھیں گے، شیطان نہیں آئے گا. جی جناب، پلاننگ کر کے پڑھنی ہے، اسی لیے تو یہ کورس کر رہے ہیں ہم، تاکہ ہماری نمازیں بہتر ہو جائیں، ہماری نمازیں بہتر ہو جائیں. یہ کورس اس لیے ہو رہا ہے، اس کے کئی فائدے ہیں. ایک تو قرآن کے 50,000 کے قریب، 40-50,000 کے قریب لفظ آپ کو سمجھ آ جائیں گے، 50% سے اوپر الفاظ آپ کو سمجھ آ جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ کو جو ہے نماز آپ کی بہتر ہو جائے گی. نماز بہتر ہو گئی تو بندہ گیا یعنی کہ ایک طرح سے کامیاب ہو گیا نا جی. نماز تو جنت کی کنجی ہے نا، کیونکہ اس میں اگر شیطان نے ہمیں ورگلات دیا، ہمارا اس کوئی تصور اور احساس بھی نہیں ہوا اور نماز ہی ختم ہو گئی، تو وہ تو ثواب تو نہیں ملے گا، منہ پہ ماری جائے گی نماز. تو اس لیے جو ہے ہم نے کئی فائدے ہوں گے، بہت فائدے ہوں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو چن لیا گیا ہے، آپ چنے ہوئے ہیں جو لوگ یہاں آ رہے ہیں. تو الحمدللہ جی، یاد رکھیے سبق نمبر 14 کے ختم پر ہم 174 الفاظ جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں، جو قرآن میں 36,556 بار آئے ہیں. 4,500 پہ ٹوٹل ہمیں جانا ہے، جو کہ 78,000 بار آئے ہیں. اور پھر اسکیل کو یہاں سے دیکھ کے خوش ہو جائیے، الحمدللہ کہیے کہ 0 سے شروع کیا تھا، 5 پہ پہنچے، 10,000 پہ پہنچے، 20,000 پہ پہنچے، 30,000 پہ پہنچے، اور آج ہم 36,556 پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو اس پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور اپنے 7 ہوم ورک آپ نے سارے 7 مکمل کر لیے آج ہوم ورک، تو سارے 7 کو آپ سٹارٹ کیجئے کرنا. 2 تلاوت کے ہیں، 5 منٹ تلاوت قرآن کو دیکھ کے کرنی ہے آپ نے، 5 منٹ جو حافظے سے کرنا. کتاب کو پڑھنا ہے آپ نے، اور جو آپ کی شیٹ ہے الفاظ بانی کے اس کو پڑھنا ہے. باقی جو یہ MP3 اگر نہیں ہے، یہ جو اگر یہی کلاس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جاتی ہے، اس کو سنیں، 1 بار سنیں، 2 بار سنیں، جتنا ٹائم ہے لگائیے اس پہ. ذرا اپنے ساتھی سے کورس کی بات کریں، کسی دوسرے ساتھی سے، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. اور یہ یاد رکھیے کہ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. رب زدنی علما پڑھیے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں بڑھوتری فرما، اور مجھے علم کے ساتھ اور بڑھا، میرے ایمان کو بڑھا، میرے عمل کو بڑھا، اور باقی ساری چیزوں کو علم کے ساتھ بڑھاتا جائے. یا اللہ، اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما، کیونکہ اس میں کافی ہم جو ہے ایک سیکھی ہوئی چیز کو دوبارہ ہم جو ہے غلطیاں کرتے ہیں، 10 بار غلطیاں کر رہے ہیں. لیکن غلطی کی جڑ اگر پتہ چل جائے نا، ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ہم کیوں وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ کی جگہ آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کی جگہ وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں کر رہے ہیں، جڑ اگر آپ پکڑ لیں گے تو پھر نیکسٹ ٹائم آپ غلطی نہیں کرتے. اس لیے میں کوشش کر رہا تھا کہ اگر مجھے جڑ آپ کی مل جائے غلطی کی، کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے اس کی توجہ نہیں دے رہے، یا کیا کرتے ہیں کہ آپ اس لفظ کو پہچانتے نہیں ہیں، اس پیٹرن کو. تو اس ہاں بس توجہ اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ توجہ دے کے ایک دفعہ بھی، ایک کلاس بھی آپ کی توجہ سے گزر جائے، کیونکہ ہر بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. اس کو ذرا سنیے، دوبارہ سے سنیے، اس کو 2-3 بار اگر سنیے، توجہ ایک کلاس میں بھی آپ کی آ گئی تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.